بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین و ناظرات، اور پروگرام کی جو سوال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مختصر سا ٹائم ہمارے پاس ہے، چند سوالات آ گئے ہیں، ان کے جواب ہم دے لیتے ہیں، پھر اگر کچھ ٹائم بچا تو پھر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سوال کر سکیں گے۔ خادم حسین صاحب منچسٹر سے سورہ فتح کی سایہ کریمہ کو بہرحال سوال کا، چلیے کالر آ گئے ہیں تو ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہماری بہنیں کہاں سے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں مسز حسین ناروے سے بات کر رہی ہوں۔ مسز حسین جی فرمائیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے جو یا بعض فیملیز میں جیسے پرابلم ہے، میرے سسر بھی یہی کہتے ہیں کہ میں میری فیملی میں جو ہے کوئی وہ بلیک کلر یوز نہ کرے، جیسے کپڑے ہو یا جوتے ہو کوئی بھی یا پرس ہو تو بلیک کلر جو ہے وہ یوز نہ کرے، اگر کریں گے تو خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں گے یا کوئی اور پرابلم ہوگی۔ تو جیسے میرے ہسبینڈ کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ ملتا ہی بلیک کلر میں زیادہ تر، جوتے یا کپڑے تو کافی پرابلم ہوتی ہے۔ تو مولانا صاحب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اسلام میں اس چیز کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ فار ایگزامپل بلیک کلر نہ پہنے یا پہنیں گے تو یہ ہوگا یا کچھ اور؟ تو کوشچن یہ ہے میرا، اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ مسز حسین آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی میں فیصل رضا بات کر رہا ہوں چنیوٹ پنجاب سے۔ جی سوال میرا نماز کے متعلق کہ پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہم نماز میں مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دے سکتے ہیں یا اس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے جناب، کیا اس ٹھیک سے ہے، نماز باطل تو نہیں ہوتی؟ چلے ہم نے نوٹ کر لیا، آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو ایک دو اور مزید دے دیں تاکہ ہم جواب ہی دینے کی طرف چلے جائیں۔ کالر ہیں تو دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا، میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ شبیر زیدی صاحب فرمائیے۔ جناب علی، خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کے ٹی وی چینل کے اوپر اہل سنت کے کچھ علماء نے اس بات کا اعتراف کیا جی کہ اسلام کی تاریخ اور ہے اور مسلمانوں کی تاریخ اور ہے۔ اسلام کی تاریخ تو حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ جی دوسرا سوال، کیا تینوں خلفاء حافظ قرآن تھے؟ اول اور دویم اور سویم خلیفہ شرعی تھے یا سیاسی تھے؟ ذرا وضاحت کیجیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر جی آخری کال کو دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب محمد علی صاحب فرمائیے۔ جی ہاں جی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ اگر میں سوال کروں گا تو وہ ڈھیر لگ جائے گا، لیکن تین مختصر سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلا تو میرا یہ ہے کہ جب بھی میں کسی بھی جتنے بھی مذہب ہیں دنیا کے اندر ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا ان سے بات کرتا ہوں تو مولانا صاحب جو بلیو کا جو نیل ہے ان کے دماغ کے اندر اتنا گیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو چھیڑتا ہوں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ طریقہ بتائیں کہ جو بلیو کا جو نیل ہے اس کو کس طرح باہر نکالا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو انبیاء تھے، جب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو کیا ان کو جب نکالا گیا باہر، کیا ان کی نبی ہونے کے رتبے میں کوئی کمی آئی کہ یا وہ پہلے جو اچھے نبی تھے اور اس کے سزا دینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ نہیں اب تو دوسرے درجے کا نبی آ گیا ہے، تو کیا ان کے رتبے میں کوئی کمی پیشی ہوئی؟ تو نمبر 3 یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کہ اگر میں یہ جو ہمارے مسلمان جتنے بھی سیٹس ہیں اگر ان کے کیل کو چھیڑتا ہوں تو وہ تکلیف ہوتی ہے، تو کہیں مجھے وہ جو اپنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی طرح کہیں مجھے امت اپنی کمیونٹی سے نہ نکال دے کہ اگر میں کسی کے بھی کیل کو وہ چھیڑوں تو کیا اگر میں اس کو کیل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا میں جو سنت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو کیا اس کے اوپر اگر میں مر جاؤں تو کیا یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ آپ مجھے اس کا مختصر جواب دے دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔
شکریہ، جزاک اللہ محمد علی صاحب. آپ نے 3 سوال کیے ہیں، لیکن میں پہلے سوال کو شاید کیچ نہیں کر سکا ہوں. دوبارہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ہو سکے تو آپ کے تینوں سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. خادم حسین صاحب نے جو بنیادی طور پر سورہ فتح کی آیت کو سوال کا محور بنایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کے بعد مزید اور صفات. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم اور آپ کی پارٹی، آپ کے ساتھ جو ہیں، ان کی کوالٹیز بتائی ہیں. والذین معہ میں جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ کسی ایک خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. بعض لوگوں کو ہر مرحلے میں گھما پھرا کے کسی ایک خاص زمانے کے اندر محدود کرنے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو محدود کر دیں. یہ صرف ایک خاص زمانے کی بات نہیں ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو آج بھی والذین معہ بھی ہے. والذین معہ کا مطلب جو حضور کے ساتھ ہیں. آج بھی حضور کے ساتھ لوگ ہیں اور حضور کے خلاف لوگ ہیں. اس وقت بھی حضور کے ساتھ لوگ تھے، حضور کے خلاف بھی کچھ لوگ تھے. قیامت تک حضور کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، حضور کے خلاف کچھ لوگ ہوں گے. یہ کسی خاص زمانے سے محدود نہیں ہے. یعنی یہ آیت کریمہ مخصوص صحابہ کے لیے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے. حالانکہ صحابہ کرام اس کے پہلے مصداق ہیں، کیونکہ وہ امت کی پہلی کھیپ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اس کا انکار کرے گا وہ حقیقت کا انکار کرے گا. صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اس امت کی پہلی کھیپ ہیں، پہلے آڈینس ہیں، امت کا پہلا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا قیامت تک آنے والے لوگ والذین معہ میں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ والذین معہ یعنی جو حضور کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے مشن میں، ان کے دین میں ساتھ ہیں. آج قیامت تک آنے والے ہر وہ انسان کے جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور کے ساتھ ہے. اب حضور کے ساتھ ہونے کے لیے کوالٹی بتائی ہے، اور یہ کوالٹیز بھی اس زمانے کے صحابہ کے لیے بھی ہیں، تابعین کے لیے بھی ہیں، تبع تابعین کے لیے بھی ہیں، اور اس کے بعد لگاتار آنے والی امت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہیں، اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں میں مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی یہی کوالٹیز ہیں. یہ اگر کوالٹیز ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر یہ کوالٹیز نہیں ہیں، ہم حضور کے ساتھ نہیں ہیں. چاہے بالکل ساتھ بیٹھیں، ساتھ سوئیں، ساتھ لیٹیں، پھر بھی ساتھ نہیں ہیں. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور کی معیت کا تعلق جسمانی نہیں ہے، نہ زمانی ہے، بلکہ عقیدتی ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے. اللہ نے کہا وہ تمہارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وہ منافق ہیں. قرآن مجید ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. آیتیں موجود ہیں؟ بالکل ہے. فزیکل ساتھ ہیں، پھر بھی منافق ہیں. لیکن آج اگر کوئی حضور کی اس مشن میں ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کر لے جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے، تو ہم حضور کے ساتھ ہیں. والذین معہ صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جو حضور کے مشن میں حضور کا ساتھ ہے. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں پارٹی کے ساتھ ہوں، فلاں شخص کے ساتھ ہوں، میں فلاں شخص کے ساتھ نہیں ہوں. وہ میرا سگا رشتہ دار ہے لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ نہیں، مطلب میں اس کی فکر اپنی فکر کے جیسے نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کا مخالف سمجھتا ہوں، اس کا مخالف ہوں، میں کسی اور کے ساتھ ہوں. تو یہ والذین معہ جو ہے وہ زمانی نہیں ہے، نہ جسمانی ہے، فزیکل نہیں ہے، اس کا تعلق اعتقادی. اب جو حضور کے ساتھ ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے؟
چاہے صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، چاہے تابع تابعین ہوں، چاہے آج کے مسلمان ہوں، چاہے کل کے مسلمان ہوں، ان کی بنیادی کوالٹیز اس میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی کوالٹی اشداء علی الکفار۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے حضور کے ساتھ کون ہے حضور کے زمانے میں، رشتہ کون رکھتا ہے، رشتہ دار کون ہے، کس کا گھر حضور کے ساتھ قریب ہے، کس کی قبر حضور کے ساتھ ہے، کون حضور کی فزیکل بز میں بیٹھتا رہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں، اس کوالٹی کو دیکھنا ہے۔ حضور اکرم کے ساتھ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو کفار کے مقابل میں شدید ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، کون حضور کے ساتھ ڈٹ کر مشرکین کو کفار کے مقابل میں وہ حضور کے ساتھ ہے۔ اگر حضور کے ساتھ ایک جگہ پر ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، چھوڑ کے چلا گیا، کوالٹی اس کی ختم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ ہے وہ کہ جو کفار کے مقابل میں شدید ہے، ڈٹا ہوا میدان میں۔ کتنے ڈٹے ہوئے تھے احد میں، کتنے حنین میں ڈٹے ہوئے تھے، وہ ہیں اس آیت کریمہ کے مصداق۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کتنے ڈٹے ہوئے تھے کفار کے مقابل میں، یہ دیکھنا ہوگا۔ جب جنگ خندق میں، جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، عمرو ابن عبد ود نے اس پوری خندق کو پھاند کر کے چیلنج کیا تھا کہ کون ہے تم میں سے آئے میرے مقابل میں، اگر مجھے مار جائے تو پھر غازی بن جائے اپنے عقیدے کے حساب سے، اور اگر مجھ سے مارا جائے تو شہید کہلائے۔ جنت میں جانا کوئی نہیں چاہتا تم میں سے؟ کوئی ہے جو مشتاق جنت ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ وہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اشداء علی الکفار کون ہے، کتنے ہیں۔ کتنے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑنے کے لیے جانے، اس گستاخ کا مقابلہ کریں گے، مار سکتے ہیں تو مار دیں گے، نہیں تو مر کر کے شہید ہو جائیں گے، آپ کی آبرو بن کر ہم جائیں گے، جنت چلے جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ اٹھ کر گئے، پڑھیے جا کے۔ ایک ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا ہو، یا حضرت عمر نے کہا ہو، یا عثمان نے کہا ہو، یا کسی اور نے کہا ہو۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہم چلو کم از کم شہید ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں، مار نہیں سکتے ہیں۔ عمرو بن عبد ود جیسا نام، جس کے نام سن کر کے اچھے اچھے لوگوں کے یا تو چہروں سے پسینے نکل جاتے تھے، یا پھر ان کے جو ہے وہ پیجامے جو ہے وہ گیلے ہو جاتے تھے۔ اس قدر اس کی ہیبت تھی، اس کی جلالت تھی، اس کا رعب جو ہے وہ جمع ہوا تھا۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک ہی شخص اٹھا۔ اشداء الکفار کو دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھو کہ دشمن وہ کیا ہے، کل کفر ہے جو مقابل میں آیا ہے، جانے والا بھی ایک ہی ہے، کل ایمان۔ اور سارے صحابہ کہاں گئے؟ سب کو ایک جیسے سمجھ لینا کیا ظلم نہیں ہے؟ اور اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ مولا علی سے بھی کسی کو افضل مان لینا۔ آپ سوچیں کہ ہم قیامت کے دن حضور کی خدمت میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کو چاہتے تو تھے لیکن آپ سے زیادہ ہم کسی اور کو افضل مانتے تھے؟ کس بنیاد پہ افضل مانتے تھے؟ کوئی جواب نہیں، صرف اس لیے کہ ہم خاندانی مسلمان تھے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابل میں جو شدید ہیں، کون ہے؟ دیکھ لیجئے آپ، ہر جنگ میں دیکھیں۔ اور اگر کسی جنگ میں کوئی بھاگ جائے، خود بتائے کہ میں بھاگ گیا تھا، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بھی کہیں گے کہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں، اشداء علی الکفار ہیں؟ نہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ کون ہے بڑے مہربان آپس میں؟ قاتل کو بھی پانی پلایا ہے، شربت پلایا ہے، آپس میں اتنے کہ ظلم ہوا، حق چھین لیا گیا، لیکن جنگ نہیں کی، تلوار نہیں نکالی، آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ رحماء بینہم بھی کون ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اور اگر حضرت عمار یاسر کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اگر حضرت ابو ذر کو
شہر بدر کر دیا جاتا ہے، اگر عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اگر دیگر بہت سارے صحابہ پر اذیتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، آفتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ جو ظلم کرنے والے ہیں آپس میں لوگوں پر، وہ کیسے اس آیے کریمہ کے مصداق ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہے، مذاق تو نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہے جیسے چاہے اس کا مصداق بنا دیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہوگا۔ سید علی جان شاہ صاحب نے خوبصورت بات کہی کہ باغ فدق مولا علی نے کیوں نہیں لوٹایا؟ مولا علی کے تو بنیادی طور پر تو حضور سیدہ خود موجود نہیں تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب سیدہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر کس کو لوٹاتے وہ؟ کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، وہ جب تھیں تو نہیں دیا گیا، قصہ تمام ہو گیا، اور قیامت کے دن آپ نے بتایا کہ واقعاً بی بی نے فیصلہ چھوڑ دیا تھا قیامت کے لیے، اس سے پہلے مولا علی کیسے فیصلہ کرتے؟ پھر یہ کہ وہ بیت المال میں تھا ہی نہیں، وہ تو مروان کے اختیار میں چلا گیا تھا، تو مولا علی پھر اس کو زبردستی کیسے لیتے؟ پھر ایک بڑا اور مسئلہ کھڑا ہوتا۔ عمدہ گفتگو، اور یقیناً ہمارے سننے والوں نے بھی محظوظ ہو کر اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ملک بدر منیر صاحب کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں کہ یہ جو کہا کہ وہ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور اس میں اپنے گھر والوں کو بلایا تھا تو مولا علی کھڑے ہوئے، مولا علی ایمان لائے، ہمارے لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مولا علی نے اس 10 سال کی عمر میں اٹھ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا پر ایمان لاتا ہوں۔ نہیں، سوال ایمان لانے کا تھا نہیں، کون ہے جو میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، میری مدد کرے گا، میرا وزیر بنے گا، میرا پشت پناہ بنے گا، میرا نصیر بنے گا، سپورٹر، ہیلپر بنے گا؟ مولا علی نے فرمایا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کے نصرت اور مدد کے لیے تیار ہوں۔ نصرت کا وعدہ کرنا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں، کسی ایک شیعہ نے کبھی نہیں کہا کہ 10ویں سال مولا علی ایمان لائے، نہیں، یہ تو ہمارے بڑے بھائیوں کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ جب دیکھا کہ تاریخی اعتبار سے حضرت ابوبکر سب سے پہلے مسلمان ثابت نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے اس کو لوگوں کی ایج میں ڈسٹریبیوٹ کر کے پھر سے ان کو اول بنانے کی کوشش کی کہ بچوں میں مولا علی، اور جوانوں میں فلاں، عورتوں میں فلاں، اور بوڑھوں میں فلاں۔ حضرت ابوبکر کو بوڑھوں میں جو ہے وہ پہلے مسلمان بتائے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، ورنہ حقیقی طور پر تو ایمان سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا لانا بھی ثابت نہیں ہے، کسی طرح ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے مومن ہے، پہلے ایمان لانے والے مسلمان ہیں۔ نہیں، حضرت علی علیہ السلام کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے کے لیے آئے نہیں تھے، بلکہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ کے وہ ناصر اور مددگار تھے، بالکل ویسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ کیا حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ ایمان کب لے آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہر میدان میں موسیٰ کی بالکل ہی پشت پناہی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام ہے، اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یہ تو جو باہر سے آنے والے ہیں نا، ان کی بات کی جاتی ہے۔ وہ باہر سے بھی جو مسلمان ہو کر آئے، ان میں سے بھی حضرت ابوبکر کا پہلے مسلمانوں ثابت نہیں ہے۔ میں کتنی اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دے سکتا ہوں کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے مسلمان نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بھی حکومت کے میڈیا کے بلبوتے پر باور کرا دیا گیا ہے، ایسے مشہور، جیسے وہ مشہور نہیں کر دی گئی جھوٹی اور جعلی حدیث کہ اصحابی النجوم، میرے صحابہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ سارے کے سارے ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ایک جعلی حدیث ہے، اور اہل سنت کے تمام علماء رجال نے اس کی توثیق کی ہے کہ یہ بالکل سچی نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ لیکن جھوٹی حدیث کو بھی اتنا ہمارے بڑے بھائیوں کے دماغوں میں گھسایا گیا، اس قدر پروپیگنڈا اس کا کیا گیا کہ لوگوں نے اس کو سچ مان لیا۔ اب اس کے خلاف اگر ہم کچھ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی کتابوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ لکھا ہوا ہے کہ جعلی ہے، تو اب جو ہے نا ہمیں جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، سیدھے سیدھے کہ نہیں بھی جھوٹے ہم ہیں۔ یہ جھوٹ بات کو اتنا مشہور کر کے سچ بنانے والے آپ وہ ہیں، بزرگ ہیں
اسے جو حقیقت ہے، اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکر، یہ بھی ایک ایسا مشہور کر دیا گا، جبکہ اگر آپ جا کے دیکھیں تاریخ میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعد میں آپ نے جو بہت عمدہ سوال کیا ہے، واقعاً بھی بہت عمدہ سوال ہے، کتنے ہی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بدر منیر جیسے، ملک بدر منیر جیسے ہمارے بھائی ہیں کہ جو کنفیوز ہیں، جیسے کہ انہوں نے خود بھی فرمایا کہ کنفیوز ہیں، یہاں پر آ کے واقعاً بھی ہاں یار، حضور کے پاس کون سی ایسی دولت تھی کہ حضرت ابوبکر ایمان لائے، پھر اس کے بعد حضرت عمر ایمان لے کر آئے؟ کون سا لالچ تھا؟ کون سی دنیا کی ان کے پاس حکومت تھی، یا پیسہ تھا، مال غنیمت تھا، یا کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، واقعاً بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مشکلات میں کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے؟ اس کا ایمان لانا بھی کسی دنیاوی مفاد کے لیے تھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب مشکل میں کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا غلط بتا دیں۔ اور جو آسانی میں آئے، چلو فتح مکہ کے بعد جو آئے، جیسے ابو سفیان ہے، جیسے اس کا بیٹا معاویہ، ان کی تو چلیں بات چھوڑیں، یہ طلقاء میں سے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو مجبور ہو گئے اور دیکھا کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو یہ مسلمان ہو گئے، جس کے لیے کسی شاعر نے کہا کہ نہ ہی بوذر وہ بنے اور نہ سلمان بنے، دیکھا جب مال غنیمت تو مسلمان بنے۔ ان کی تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ہے اس وقت تو حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سرمایہ کس بنیاد پر ایمان لے آئے؟ میں اس کے جواب میں چاہتا ہوں کہ ملک بدر منیر صاحب اپنا مجھے ای میل چھوڑے فون کر کے یہاں پر، میں ان کو حوالوں کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ اگر میں یہ زبانی کہوں گا تو شاید اس کا اثر بھی نہیں ہوگا، اور شاید یہ مناسب جگہ بھی نہیں ہے۔ اصل میں حضرت ابوبکر مسلمان ہونے سے پہلے ایک نجومی کے پاس گئے تھے، کاہن کے پاس گئے تھے، اس نے بہرحال انہیں بتایا کہ اگر یہ جو شخص ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی ہے، اگر یہ عنقریب ایک بہت بڑی حکومت اس کے ہاتھ لگے گی اور جو اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ کہا کہ کیا میں اگر ہو جاؤں تو مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ یقیناً، کیوں نہیں فائدہ ہوگا۔ اس نے کاہن نے جو بات بتائی تھی اس پر ان کو جو ہے وہ اعتبار تھا، پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ تفصیل سے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو حضور کے پاس جو کچھ تھا اس کو دیکھ کر گئے تھے، بلکہ بعد میں جو پیشن گوئی کاہن نے کی تھی اس پر انہیں بہرحال اعتبار تھا، یقین تھا۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی بات آپ سے کریں گے۔ مسز حسین صاحب، حسین ہماری بہن ہے ناروے سے، کالے رنگ سے متعلق پوچھا ہے کہ کیا اس کے استعمال سے کوئی شرعی نقصان وغیرہ کی بات ہے؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ شرعاً جو ہے کالا لباس یا کالا رنگ جو ہے وہ مکروہ بتایا جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ اختیاراً کالے جوتے پہنیں، کالے کپڑے پہنیں اور کالی چیزیں جو ہے کالے رنگ کی چیزوں کو پسند کریں، یہ اختیاراً مکروہ ہے کہ کالے رنگ کو استعمال کریں۔ لیکن یہ کہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، یہ سب باتیں بعد کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ فیصل رضا پاکستان سے، نماز میں ولایت کی گواہی آپ اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں، تقلید اگر کرتے ہیں کسی مرجع کی تو مسئلہ آپ کا حل ہو چکا ہوگا۔ شبیر زیدی صاحب بیلجیم سے، بہت عمدہ، کیا تینوں خلفاء قرآن کے حافظ تھے؟ تینوں نے کسی ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جب انہیں کوئی قرآن ہی کی آیت کی جو ہے وہ کوئی بات بتائی جاتی تھی تو کہتے تھے اچھا یہ تو مجھے بالکل ہی نہیں معلوم تھا، اس میں ایک تیمم کی آیت بھی ہے، تو وہ قرآن کے حافظ تو بہرحال نہیں تھے۔ ان کی جو حیثیت تھی خلافت کی شرعی تھی یا سیاسی تھی، اس کو بعد میں مسلمانوں نے بہرحال شرعی سمجھ لیا۔ محمد علی صاحب لندن سے، بہت عمدہ 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال چونکہ میں صحیح معنوں میں نہیں سمجھا ہوں، شاید یہ کیا کہ کچھ لوگوں کے بیلیوز ایسے ہوتے ہیں کہ آسانی سے وہ بیلیوز نہیں نکلتے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیلیوز کے لیے ہم اگر تھوڑا سا کھلے دماغ کو رکھیں اور حق بات پر توجہ دیں، ناانصافی کو قبول نہ کریں، غلط بات کو قبول نہ کریں، اور اگر صحیح ہے تو مان لیں۔ یہ نہیں کہ صحیح ہے، اگر میرے
مکتب کا آدمی نہیں ہے بولنے والا تو ہم اس لیے اس کو چھوڑ دیں کہ نہیں وہ حق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ میرے مکتب کا آدمی نہیں ہے جو بول رہا ہے. اگر حق بات ہے تو اس کو بولنا چاہیے اور اگر باطل ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے. یونس علیہ السلام مچھلی سے نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں رتبے میں ان کی کوئی کمی نہیں آئی ہے میرے بھائی, اور وہ گناہ نہیں تھا, اسے ترک اولا کہتے ہیں. یعنی ایک اہم کام کو ترک کرنا اسے ترک اولا کہتے ہیں. حضرت ابو ذر کی سیرت پر مرنا بڑی سعادت کی بات ہے. کاش کہ امت مسلمہ میں جرأت پیدا ہو جائے کہ حکمرانوں کی غلطیوں کی نشاندہی وہ کر سکیں, اور اگر کرتے ہوئے مر بھی جائیں تو یہ کوئی شرم کی موت نہیں ہوگی بلکہ فخر کی موت ہوگی. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.